نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ آج کل وسوسے کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ وسوسوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنی زندگی برباد کر لی، کچھ لوگ اعمال سے دور ہو گئے، نماز روزے کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک ساتھی تھے، ان کو وسوسے کی بیماری تھی۔ 15 منٹ تک وضو خانے میں بیٹھے رہتے، لیکن وضو نہیں ہوتا تھا، بس بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، بار بار منہ دھو رہے ہیں۔ تو یہ وسوسے کی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو پاکی ناپاکی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ایسا لگتا ہے وضو کرنے کے بعد ابھی قطرہ نکل گیا، ابھی قطرہ نکل گیا۔ بعض لوگوں کو نماز میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، شاید وضو ٹوٹ گیا، شاید وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ذہن میں ڈال دیتا ہے قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف ذہن میں عجیب عجیب وسوسے۔ اسی طرح بعض لوگ تو یہاں تک ہے کہ ہر بات میں ان کو طلاق کا وسوسہ آ رہا ہے، جو بھی بات بول لیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے طلاق دے دی۔ تو وسوسے کی بیماریاں ہوتی کیوں ہیں؟ بنیادی چیز دین سے دوری ہے۔ دین سے جتنے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے شیطان وسوسوں کا شکار کر لیتا ہے۔ اسی طرح پاکی ناپاکی کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ پاکی ناپاکی کا جب اہتمام نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ وسوسوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات جسمانی صحت گر جاتی ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس ذہن میں پھر خود بخود وسوسے آنے لگتے ہیں۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وسوسوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہو جائے یعنی ہوا خارج ہونے کا، تو ایسی صورت میں وسوسہ ہے یعنی حقیقت نہیں ہے، اس کو بار بار وسوسہ ہوتا ہے، اس کے لیے علاج کے طور پر فرمایا کہ جب تک اس کو بدبو محسوس نہ ہو یا جب تک اس کو آواز محسوس نہ ہو، جب تک وہ یقین رکھے کہ اس کا وضو ہے، شک نہیں کرے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول، ہمارے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے، مر تو سکتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی بات ہے۔ فرمایا کہ جو ہے یہی تو ایمان ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا، یقین ہوگا، شیطان اس کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا۔ جس طرح چور اس گھر میں چوری کرے گا، ڈکیت اس کے گھر میں ڈکیتی کرے گا جہاں پر کچھ ہو، سونا چاندی زیورات نقدی وغیرہ ہو، وہاں چوری کرے گا، وہاں ڈکیتی ہوگی۔ اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے، گھر خالی ہے، کوئی بھی ڈکیتی نہیں کرے گا۔ تو دل کے اندر ایمان ہے، اس لیے تو شیطان وسوسے ڈال کر اس ایمان کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ لہذا حدیث میں ایک اور دفعہ فرمایا کہ اگر کسی کو بہت زیادہ وسوسے ہوں تو وہ یہ جملہ بولے، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ کے رسولوں کی ایک ایک بات پر یقین رکھتا ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ وضو کیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ شاید کہیں کوئی جگہ خشک رہ گئی۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، واپس آ کے وضو کیا، نماز پڑھی۔ اگلی نماز میں پھر یہی ہوا، وضو کیا، وضو کے بعد جب نماز میں کھڑے ہو گئے تو ذہن میں وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے کہ شاید وضو نہیں ہوا، شاید وضو نہیں ہوا، کوئی چیز رہ گئی، شاید سر کا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میرا وضو ہوا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ ہوا تو وہ سمجھ گئے شیطانی وسوسہ ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ تو دفع ہو جا، چاہے میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لوں، میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس شک میں نہیں پڑھوں گا۔ لہذا تیسری نماز میں یہ وسوسے کی بیماری ختم ہو گئی۔ اسی طرح میں ایک دفعہ
33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا تھا، اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ شاید 32 دفعہ ہوا ہو، شاید 30 دفعہ ہوا ہو۔ اب میں نے کچھ دن تو پڑھا زیادہ کر کے، لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ 33 دفعہ پڑھا جائے اپنی حد تک اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ اگر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ 32 دفعہ ہوا، 31 دفعہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول کر لے گا۔ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان نیک عمل نہیں کرے، نیکیوں سے دور رہے، اور اگر نیکی کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ کرے، سنت کے خلاف کرے۔ لہذا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کی جو برکتیں ہیں، ان برکتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ 31-32 دفعہ تک پڑھوا لے، یا جو ہے 33 سے اوپر پڑھوا لے۔ اسی طرح شیطان یہ چاہتا ہے کہ یا تو وضو سنت کے مطابق نہ ہو، اور اگر وہ یا تو وضو کرے ہی نہیں یا وضو کر رہے تو سنت کے مطابق نہ ہو، لہذا 3 دفعہ منہ دھو لیا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ابھی صحیح سے منہ نہیں دھولا ہے، ابھی کچھ رہ گیا ہے، 4تھی دفعہ بھی دھلوا کر وہ سنت کے خلاف ہمیں تیار کر لیتا ہے، لہذا ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ سنتوں کی برکتوں سے محروم کر کے وسوسوں کی اتنی بڑی مقدار ہمارے اندر ڈال دیتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ 5 دفعہ پھر ہاتھ بھی دھوئیں گے تو بھی اطمینان نہیں ہوگا کہ وضو کامل ہوگی۔ اسی طرح نماز میں وسوسہ ڈالے گا کہ بس ہوا خارج ہو گئی، بس وضو ٹوٹ گیا، وہ دانت سے خون نکل رہا ہے، ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، اس طرح کے شیطان وسوسے ڈال کر نماز کو خراب کر دے گا۔ پوری نماز میں توجہ ادھر رہے گی کہ پتہ نہیں میرا وضو برقرار رہا یا نہیں رہا۔ اسی طرح اتحیات کے بعد بار بار وسوسے ڈالے گا کہ پتہ نہیں اتحیات پوری پڑی تھی یا آدھی رہ گئی تھی۔ اس طرح وسوسے ڈال کر بہت زیادہ تنگ اور پریشان کر دے گا۔ لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دیا جائے، اور شیطان سے کہہ دیا جائے کہ میں 1 رکعت پڑھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں نے وضو صحیح نہیں کیا تیرا کیا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہے، میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے۔ لہذا نفس کو اور شیطان کو متوجہ کر کے یہ کہے، اس طرح اس کو کہے میرا وضو نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھ لوں گا، انشاءاللہ اللہ قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے وسوسوں کے لیے اپنے آپ کو دماغی طور پر، ذہنی طور پر اور قوت کے طور پر مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر یہ مضبوطی آ گئی تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ وسوسوں کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ مضبوطی نہیں آ سکی تو پھر وسوسے کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہے گا، بیوی بچے بھی تنگ، اور یہ بھی تنگ، نمازی بھی تنگ، مسجد والے بھی تنگ، علاقے والے بھی تنگ، فیکٹری والے بھی تنگ، سارے لوگوں کو یہ تنگ کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے یہ وسوسوں کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ کہیں بجلی کا تار پڑا ہوا ہے اور اس میں خوب کرنٹ آ رہا ہے، اب کوئی جو ہے اس کے پاس لکڑی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ بجلی کے تار کو دور کرے، بس ایک ہاتھ ہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس بجلی کے تار کو دور کرنے کے لیے ہاتھ لگائے گا تب بھی اس کو کرنٹ لگے گا۔ اس لیے وسوسے کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جائے، اس کی طرف ذہن لگایا ہی نہیں جائے، انشاءاللہ یہ وسوسے کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ان وسوسوں کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش میں لگیں گے تو جس طرح اس تار کو چھوئیں گے جتنی دفعہ بھی کرنٹ لگتا رہے گا، اسی طرح جو ہے اور وسوسے آتے رہیں گے۔ اور جن کو وسوسوں کی بیماری ہو ان کو گزارش یہ کروں گا کہ سب کے پاس جا کے مت پوچھا کریں، جو وہمی ہو جاتے ہیں، وسوسوں کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتے ہیں، کبھی اس سے، 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 نفسیاتی ہو جاتے ہیں، لہذا سب سے پوچھتے اور زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ کسی کو بتایا ہی نہیں جائے، بس اگر اطمینان نہیں ہو رہا کسی بھی ایک مستند عالم کو، ماہر عالم کو، سمجھدار عالم کو پکڑا جائے اور جتنے بھی معاملات ہو وسوسوں کے سارے اسی سے حل کرے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرے، ورنہ 4 عالم، 4 علماء مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ اور زیادہ وسوسوں کی بیماری کا شکار ہوتا جائے گا۔ لہذا اگر وسوسوں کی بیماری دور کرنی ہے ایک ہی عالم کے پاس جائے اور جو وہ کہیں اس پر یقین رکھے، اپنے وسوسوں کو چھوڑ کر ان کی بات پر یقین کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وسوسوں کی بیماری سے حفاظت فرمائے
اور وسوسوں کی بیماریوں کی وجہ سے جو عقیدے اور ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی، نظریات کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔